جی حضرت، اسم اسم تام تمیز کو نسب دیتا ہے، اور اسم کا تام ہونا یا تنوین کے ساتھ ہوگا، جیسے معافی سمائے قدر راحتن صحابن، یا تقدیر تنوین کے ساتھ جیسے اندی احد عشر رجلن وحید اکثر من کمالن، یا نون بس تسنیہ کے بس ساتھ جیسے بس یہاں تک ایک دفعہ اس کو دہرا دے، پھر آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اس کو تھوڑا سا سمجھا دیں پھر آگے چلتے ہیں. جی حضرت کہ آ، اس میں تام جو ہے وہ تمیز کو نسب دیتا ہے، اور اس میں اسم کا تام ہونا یا تنوین کے ساتھ ہوگا، جیسے انہوں نے مثال دی ہے کہ معافی سمائے قدر راحتن صحابن، یا پھر تقدیری تنوین کے ساتھ ہوگا، جیسے اندی احد عشر رجلن و زید اکثر من کمالن. اب یہاں پہ رجلن کے اوپر جو ہے وہ تنوین ہے، اسی طرح آخر میں من کب کے بعد مالن جو ہے وہ اکثر بیسیکلی ممیز تھا، اور تمیز جو آئی آخر میں مالن اس کے اوپر تنوین کے ساتھ. جی اچھا، آگے ہے، آگے پڑھیں. یا نون تسنیہ کے ساتھ جیسے اندی کفیزان برن، یا نون ہاں، جمع کے ساتھ جیسے حل ننبئکم بالاکثرین اعمالا، یا بس مشابہ نون جمع کے جی. بس یہاں سے یہ تھوڑا سا مشکل ہے، اس کو تھوڑا دیکھ لیں. اسم کا تام، اسم میں تام تمیز کو نسب دیتا ہے. اس میں تام یعنی پورا اسم، پورا اسم یعنی تمیز کو اسم اس وقت نسب دے گا جب وہ خود پورا ہوگا. اور پورا ہونا کیسے ہوتا ہے؟ تام کہتے ہیں پورا ہونا، اور پورا ہونا کیسے ہوتا ہے؟ وہ تنوین کے ساتھ ہوگا. جیسے مثال کے طور پر انہوں نے مثال دی ما فی السماء قدر راحتن. اب راحتن کے اوپر تنوین آ گئی تو یہاں یہ تنوین کا آنر نے بتا دیا کہ یہ اسم پورا ہو گیا. اگر ہم اس کے اوپر ایک زیر لگا دیتے، دو زیریں نہ لگاتے تو یہ ہمارے ذہن میں اشکار رہنا تھا کہ یہ کہیں آگے مضاف ہو رہا ہے، کسی طرف آگے مضاف ہو رہا ہے، اور آگے مضاف علیہ ہمیں ملنا نہیں تھا. آگے صحابن وہ منصوبہ آ جانا تھا، تو معاملہ ترکیب میں الٹ ہو جانا تھا. تو اس لیے انہوں نے پہلے بتا دیا کہ اسم تام ہوگا کس کے ساتھ؟ اس میں پہلی چیز ہے تنوین، راحتن، قدر راحتن، یا تقدیر تنوین کے ساتھ. مثال کے طور پر لفظوں میں تو تنوین نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کے بیک فٹ پہ جائیں پیچھے، تو پیچھے کیا ہوگی؟ تنوین ہوگی. جیسے مثال اندی احد عشر رجلن، اصل میں تھا اندی احد و عشرن رجلن، اصل عبارت یہ ہے، لیکن لفظی عبارت انہوں نے یہ نکالی اندی احد عشر رجلن. اور زید اکثر من کمالن. اب زید کے اوپر بھی تنوین جو آئی ہے یہ بھی اسم کے تام ہونے کی یعنی اسم کے ہونے کی علامت ہے. یا نون تسنیہ کے ساتھ جیسے اندی کفیزان برن. اب کفیزان میں الف جو نون آیا ہے، یہ نون نے بھی بتایا ہے کہ میرے پاس جو ہے نا دو کفیز کس کے ہیں؟ گندم کے ہیں. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے. اور نون نے آ کے بتایا کہ تسنیہ ہے، اور تسنیہ بھی اسم کی علامت ہے. آپ اس کو اسم کی علامت بھی کہہ سکتے ہیں اور اسم کا تام ہونا بھی کہہ سکتے ہیں. یا نون جمع کے ساتھ ہوگا جیسے حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. ٹھیک ہے، تو کیا ہم کیا ہم تم کو ان لوگوں کے برے اعمال کی خبر نہ دیں؟ اس کا ترجمہ مفہوم بیان کر رہا ہوں اس آیت پاک کا. کیا ہم تم کو ان لوگوں کے برے اعمال کے بارے میں خبر نہ دیں، یا ہم آپ کو ڈرائیں نہ؟ ٹھیک ہے، تو نون جمع کے ساتھ بھی اسم تام ہوتا ہے. یہاں میں جو چیزیں سمجھنے والی ہیں، حل ننبئکم بالاخسرین اعمال، اخسرین میں جو نون آیا جمع کا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسم تام ہے. اور زید اکثر من کمال میں زید جو آیا ہے، اس پہ جو تنوین آئی ہے، یہ بھی اسم کے تام ہونے کی علامت ہے. اندی کفیدان میں جو تسنیہ میں کفیدان میں جو نون تسنیہ کا آیا ہے، یہ بھی اسم کے تام ہونے کی علامت ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے یا مشابہ نون جمع کے ساتھ ہوگا جیسے اندی اشرون درہمن تا تسعون تک. یہ اصل میں نون جو ہے نا، نون تو ہے لیکن یہ نون جو ہے وہ جمع کا جو نون ہے اس کے مشابہ ہے. جیسے مسلمون میں نون ہے، اور قاتلون میں نون ہے، اور اکثرین میں نون ہے.
یہ جو نون ہے نا، یہ نون اور جو اشرونا میں جو نون آیا ہے نا، ٹھیک ہے، مسلمون، قاتلون، کافرون، ان میں جو نون ہے وہ جمع کا نون ہے، اور جو اشرونا سے لے کر تسعون تک جو نون ہے یہ اصل میں نون تثنیہ کے ہے، نون جمع کے ہے، لیکن یہ مشابہ اس جمع کے نون کے مشابہ ہے، جو نون مسلمون، کافرون، قاتلون میں جو نون ہے نا اس کے مشابہ یہ نون ہے جی۔ یا اضافت کے ساتھ ہوگا اسم کا پورا ہونا، وہ آگئی علامت اضافت والی، تنوین کا اسم کے آخر میں یا تنوین ہوگی، یا حرف جر ہوگا، یا اضافت ہوگی، یا وہ جمع ہوگا، یا وہ تثنیہ ہوگا، وہ ساری علامات جیسے ایک مثال پہلے ہم نے ذکر کی تھی، وہیں ان کو یہاں انہوں نے ذکر کر دیا، جیسے اندی مل اوہو اصلاً، میرے پاس اس کا، یعنی مل اوہو، مل اوہو، ملہو کہتے ہیں برنا، بر کا، وہ اس کا پیالہ، ہو ضمیر کا مرجع ہم پیالہ کر لیں گے کہ میرے پاس اس کا پیالہ برشہد ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ تو اسم تام تمیز کو نصب دیتا ہے، اور اسم کا تام ہونا یا تنوین کے ساتھ ہوگا، جیسے ما فی السماء قدر راحت صحابن، یا تقدیر تنوین کے ساتھ ہوگا، جیسے اندی احد عشر رجلا، اور زید اکثر من کمال، زید آسمان میں ایک ہتھیلی کے برابر بھی بادل نہیں، یا تقدیر تنوین کے ساتھ ہوگا، اندی احد عشر رجلا، میرے پاس 10 آدمی ہیں، زید اکثر من کمال، زید آپ سے مال کے اعتبار سے زیادہ ہے، یا نون تسنیہ کے ساتھ، جیسے اندی کفیزان برن، میرے پاس گندم کے 2 کفیز ہیں، یا نون جمع کے ساتھ ہوگا، حل ننبئکم بالاخسرین اعمال، کیا ہم آپ کو ان لوگوں کے برے اعمال کے بارے میں نہ ڈرائیں یا خبردار نہ کریں، یا مشابہ نون جمع کے ساتھ ہوگا، جیسے اندی عشرون درہمن، میرے پاس جو 20 درہم ہے، یہ تسعون تک جو نون آتا ہے یہ نون جمع کے مشابہ ہے، یا اضافت کے ساتھ ہوگا، جیسے اندی ملؤہ اصلاً، میرے پاس اس کا ایک پیالہ شہد کا ہے جی۔ اب اس میں بتائیں ساتھیوں کو کوئی سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھیں، اس کے بارے میں سوال کرنے سے جی۔ استاد جی اس میں جو اور چیز اس میں سمجھائی جا رہی ہے وہ تو اس میں تام تمیز کو نسب دیتا ہے، جی مطلب ہے اس میں صرف سمجھنے والی چیز تو مجھے جو لگ رہی ہے کہ وہ تمیز ہے، اس میں سب میں ہم سمجھے کہ تمیز کون سی ہے اور اس میں نسب کیا آ رہا ہے۔ ہاں، اس میں ہاں یہی چیزیں ہیں نا، ایک تو اسم کا پورا ہونا، انہوں نے یہ بتا دیا کہ اصل میں انہوں نے جو اشارہ دیا ہے نا وہ اسم تام تمیز کو نسب دیتا ہے، اسم کا تام ہونا، اسم کا تام ہونا، یعنی وہ ہم نے جو شروع میں یاد ہے کسی کو کہ اسم کی علامات کتنی تھی، یاد ہے کسی کو؟ کوئی سنائے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی نظام استاد الدین جی، صاحب، تنوین کا جی حضرت اسم کے علامات جو ہیں الف لام کا ہونا، پھر اسی طرح ہاں با کا ابتدا میں آنا، تنوین کا ہاں آنا، مضاف ہونا، مسند الیہ ہونا، مصغر ہونا، اور پھر ہاں اس کے بعد تثنیہ ہونا، جمع ہاں ہونا، پھر اس کے ہاں بعد منصوب ہونا، موصوف ہونا، اور تائے ہاں متحرکہ کا ساتھ ہونا۔ ہاں۔ تو ان میں سے بھی آ گئی نا، جیسے ما فی السماء قدر راحت، تنوین ہونا بھی آ گیا، اور کیا نام ہے، تسنیہ بھی آ گیا، جمع بھی آ گیا، جمع جو ہے، جو جمع مشابہ ہے، اس کے جمع کے وہ بھی آ گیا، اور اضافت بھی آ گئی، یعنی جو علامات اسم کی تھی انہوں نے انہی کو یہاں ذکر کر دیا، تو یہ تو ہو گیا اسم کا تام ہونا۔ آگے جو اگلی انہوں نے بات یہ بتائی ہے کہ اسم جب تام ہوتا ہے تو پھر یہ کہ کیا کرتا ہے، یہ تمیز کو نسب دیتا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کی مثالیں بھی ساری ذکر کر دیں، صحابن تمیز ہے، راجلن تمیز ہے، مالن تمیز ہے، کفیزان برن تمیز ہے، اعمالن تمیز ہے، اور اشرون درہمن تمیز ہے، اندی ملؤہ اصلاً یہ تمیز ہے۔ تو اس ساری عبارت کے اندر انہوں نے آخر میں تمیز کو ذکر کر دیا کہ اسم تام ہے، اور تام ہونے کے ساتھ ہی یہ پھر کیا کرتا ہے، تمیز کو نسب دیتا ہے جی۔ اچھا حضرت ہم نے جو مطلب اس سے پہلے پڑھا تھا، جس طرح
کانا تام کے اندر کہ جی وہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے، تو اس میں تام سے کیا یہی مراد ہے کہ فائل کے اوپر ہی وہ جملہ مکمل ہو جائے گا، تو اس کو یا اسے خبر کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ اسم تام سے کیا مراد ہے؟ تام سے مراد یہ ہوتا ہے، اس جو آپ کانا تامہ کہہ رہے ہیں نا، اس میں تو ایک تو اس میں فعل کی مشابہت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو صحیح اس میں فعل کی مشابہت پائی جاتی ہے، تو فعل کو جب فعل کا جب بات آ جاتی ہے تو فعل تو اکیلا فاعل کے ساتھ بھی پورا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح جیسے کانا مترون، اب یہاں پر اسم کانا تامہ ہے تو اکیلا اسم فاعل کے ساتھ اس کے ساتھ اسم کے ساتھ پورا ہو گیا، جیسے ضرب زید، جی زید نے مارا، تو یہ پورا ہو گیا۔ لیکن جو اسم ہوتا ہے نا، اسم میں سمجھے کہ عموم ہوتا ہے، عموم بہت زیادہ، ٹھیک ہے، اسم جی کبھی ہوتا ہے، اسم میں تاکید جو ہوتی ہے نا، وہ فعل اور حرف سے زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسم ایک ہی وقت میں وہ فاعل بھی بن رہا ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں وہ فاعل بھی بن رہا ہوتا ہے، وہی اسم مبتدا بن رہا ہوتا ہے، اور وہی اسم ممیز بن رہا ہوتا ہے، اور وہی اسم تمیز بن رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ما فی السماء اس میں ما فی السماء قدر راحت صحابن، اب قدر راحت صحابن، یہ جو ہے نا مضاف الیہ کے ساتھ مل کر ہوا کہ ممیز، اور صحابن اس کی تمیز، ممیز تمیز کے ساتھ جی مل کر کیا بن گیا؟ مبتدا۔ ما فی السماء یہ اس کی خبر مقدم، اور قدر راحت صحابن یہ مبتدا مؤخر بن گیا، ٹھیک ہے، تو جی حضرت، جو ہوتا ہے نا، ہاں، اس کے اندر اسم کے اندر جو ہوتے ہیں عمومیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب کچھ سمجھ میں آیا؟ نہیں یہاں پہ جو لفظ وہ اسم تام کا جب ذکر کرتا ہے تو کیا اس میں ناقص بھی ہو سکتا ہے؟ اس سے اس نہیں، کا تام سے کیا مراد کے اپنی ناقص معنی نہیں، میں مکمل ہے؟ ہاں، معنی سے مکمل یہ ہوتا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، یہاں اسم تام سے مراد یہ ہے، آپ کو میں نے شاید قدر راحتن صحابن، اب راحتن میں جو تنوین آ گئی، مثال دیتا ہوں، قدر جی راحتی آ جاتا، قدر راحتی آ جاتا، سمجھ رہے ہیں نا جی میرے؟ دو جی جی راحتن میں تا کے نیچے دو زیریں ہیں، اگر ایک زیر آ جاتی تو ہر ایک کے عبارت میں اشکال آتا کہ یار بھئی آگے تو یہ کہیں کسی کے ساتھ اس کا تعلق بن رہا ہے، سمجھ آئی نا؟ صحیح صحیح یعنی یہ آگے قدر مضاف راحت مضاف بھی ہے، اور مضاف الیہ بھی، آگے اس کا مضاف الیہ کہاں ہے راحت کا؟ سوال اشکال آ گیا نا ذہن میں؟ جی ہاں، تو انہوں نے کہا کہ تنوین نے آ کے اسم کو پورا کر دیا، بھی یہیں بند ہے، اب یہ آگے نہیں جائے گا، صحیح ہاں، اب یہ آگے نہیں جائے گا، یہیں اسم پورا ہو گیا، قدر راحت صحاب میں یہ اسم پورا یہاں پورا ہو گیا، اب پورا ہو استاد کے جی یہیں جو، مجھے جو ہاں استاد جی مجھے جو سمجھ آ رہی ہے نا، وہ ہاں یہ ہے ہاں کہ جو وہ اسم کی علامات ہم نے پڑھی ہیں نا، تو ہاں ہاں ان ہاں میں سے اس میں تام کی کچھ ہیں جو اس میں تام کی ہیں، وہ ہاں ہاں یہاں پر ذکر ہو گئی ہیں، باقی جو رہ گئی ہیں وہ اس میں تام نہیں ہوتا، اس میں مطلب جیسے مضاف ہوتا ہے وہ بھی اسم کی علامت ہے، لیکن ہاں جو آپ یہ مضاف ہے وہ اس میں نہیں تام نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو میں نے آپ کو بات کہی ہے نا کہ راحتن میں انہوں نے تنوین کو لا کر، یعنی آگے والا اشکال ہی ختم کر دیا، بھی آگے یہ اسم آگے بھی جائے گا کہیں، صحیح ہے، اب یہیں یہ ایک ممیز بن جائے گا، یہیں بنے گا جو کچھ بننا ہوگا، اس میں آگے نہیں، اس کے آگے جائے گا، آگے پھر یہ بن کے پھر آگے کے ساتھ اس کا تعلق جڑے گا، جی، تو اور مجھے جو ہاں جی سمجھ آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا یہ تنوین ہے، تثنیہ، جمع ہاں یا اضافت کے ساتھ، یہ چار چیزیں جو ہے نا وہ آئی ہیں جس میں اس میں اسم تام ہو جاتا ہے، اور جب ہاں ہاں اسم تام ہو جائے تو وہ اپنی تمیز کو نسب دیتا ہے، جیسے ہر ایک میں صحاب بن جو ہے نا وہ بھی نسب کے ساتھ منصوب ہے، مالن بھی منصوب ہے، برن منصوب ہے، ہاں، میں مالن وہ منصوب ہے۔ ہاں، وہ میں اس کی ایکسپلین ایسے کر دیتا ہوں کہ یعنی جب ان صورتوں میں اسم آ جائے تنوین کے ساتھ، اور تثنیہ کے ساتھ، جمع کے ساتھ، مشابہ جمع کے ساتھ، اور اضافت کے ساتھ، اس حالت میں یہ اپنی تمیز کو نسب دے گا، باقی جو اس کے علاوہ جتنی بھی حالتیں ہیں نا اسم کی، ٹھیک ہے، اس میں یہ اپنے اسم کو اپنی تمیز کو نسب نہیں دے گا، یہ ایسے ٹھیک ہے نا؟ جی بے شک، ایسے ہی ہاں ٹھیک، آسان ہوگی۔ ہاں، یہ کتاب میں لکھا بھی ہوا ہے، کتاب آج میں نے سنا، ایک کتاب میں نے پڑھا بھی ہے، غالباً اجراح النحو کتاب ہے، اس میں نے پڑھا بھی اس کو، جی،
جی پوچھیں. ہاں جی یہ صحیح سمجھ آ گئی ہے تقریباً کافی حد تک. سر جی چلو. تمیز کا ترجمہ سر جی فرما دیں گے. تمیز تمیز ایک چیز میں ابہام پیدا ہوا ہے تو ابہام کو دور کرنے کے لیے تمیز کو لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی چیز میں ابہام پیدا ہو گیا. میرے پاس 10 ہیں، میرے پاس 10 ہیں تو بھائی 10 چیزیں کیا ہیں؟ میرے پاس 10 درہم ہے بھائی، یا میرے پاس 10 ریال ہیں. میں نے کہا جی میرے پاس 20 ہیں. 20 کیا ہیں جی؟ 20 بھینسیں ہیں، گائیں ہیں، بکری ہے، بھیڑ ہے. تو اس کی وضاحت کے لیے آگے جو میں نے جو لفظ بولوں گا نا اس کو تمیز کہتے ہیں. جی استاد جی بہت مناسب. سمجھ آ گیا؟ ہاں جی. استاد جی تشریح بھی آگے. تمیز کو جس وقت کے فعل کی فاعل کی طرف نسبت میں کوئی ابہام ہو، جیسے ہاں تابع زید نفسن، ہاں بحال فعل متعدی ہاں. مفعول بے کو بھی نسب دیتا ہے. جی استاد جی جزاک اللہ خیر. جی. باقی ساتھی بھی بولے میں کاشف بلال ہے، راشد علی خان صاحب، ولی الرحمان. جی ولی الرحمان صاحب آپ کو سمجھ آئی ہے؟ جی استاد محترم کچھ نہ کچھ آ گئی ہے کاشف. استاد جی تھوڑی تھوڑی. کیا مطلب ہے تھوڑی تھوڑی؟ کہاں کمی ہے بھائی؟ بتائیں کہاں کمی ہے. یاد کاشف کرنا بلال پڑے بتائیں گا بھائی. تو. ہاں، یاد تو کرنا پڑے گا. ہاں؟ جی من حضرت. جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لی. من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا ہے. جی حضرت. الیس کذالک. چلو اللہ. جی ماشاء اللہ بھی. جی اور محترم پوچھیں ساتھی اور بھی. میں دوہرا لوں ایک بار جی اگر جی چاہا تو. ہاں دہرائیں دہرائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں تام تمیز کو تاجیز کو تمیز نہیں پڑھیں گے، تمیز. تمیز ہی ہے، تمیز نہیں ہے یار. تمیز ہے لفظ یہ اصل میں. اچھا. اسم تام تمیز کو نسب دیتا ہے اور اس اسم کا تام ہونا یا تنوین کے ساتھ ہوگا، جیسے ما فی السماء قدر راحت سحابا، ایک تقدیر تنوین کے ساتھ، جیسے اندی احد اشرا رجلا و ہاں. زید اکثر من کمالا، یا نون تثنیہ کے ساتھ، جیسے اندی کافی زان کفی زان برن، یا نون جمع ہاں کے ساتھ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، یا مشبہ ہاں. نون جمع کے ساتھ، جیسے جیسے اندی عشرون درہمن تا تسعون، یا اضافہ کے ساتھ جیسے اندی مل وہو اسالن. تو استاد جی اصل جو اصل اصل کہتے ہیں شہد. جی اصل کہتے ہیں اصلا. شہد. میرے پاس شہد کا پیالہ بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو استاد جی جو ہے نا اس میں تمیز تام جو ہے نا تمیز کو نسب دیتا ہے، یعنی ہاں پورا اسم اور تمیز کو یعنی ہاں. ابہام کو دور جی کرنے کے حضرت. لیے لایا جائے اس کو اسم نسب دیتا ہے، اسم زبر دیتا ہے. تام تمیز کو اور نصب اسم کا دیتا ہے تام ہونا اور چار اسم کا تام بتایا گیا ہونا ہے. یا ایک تو تنوین بتایا تو کے 5 ساتھ کیا، ہوگا، ایک تو تنوین جیسے تنوین ما فی ایک تو السماء تنوین ہے جو ہے قدر نا راحت تنوین ہو تقدیری صحابن، تنوین ہو، دونوں یا دونوں میں تقدیر تنوین کے ساتھ جو ہے نا جیسے یہ ہاں تمیز اندی کو نصب عہد دے گا، عشر زبر دے گا. رجلا ہاں. جیسے زید راحتین اکثر من اس میں کمالا، تام ہاں. ہے. یا نون کیا بس علامت ہے تسنیہ کے تام ساتھ کی؟ جیسے کیونکہ تنوین ہے، اس بس وجہ یہاں سے تک آگے ایک جو ہے نا اس کے دفعہ اس کو دہرا تمیز دیں کو پھر آگے پڑھتے ہیں نسب دیا. انشاءاللہ. اس کو تھوڑا اور سا سمجھا دیں پھر تسنیہ آگے چلتے ہیں. نون تسنیہ کے ساتھ اندی جی حضرت کہ فقیزان ہے، فقیزان یہ اس میں نون تام جو تسنیہ ہے ہے. وہ تمیز کو اور اس نصب نے دیتا ہے بررن اور اس میں اسم تمیز کا کو نصب دیا. تام اور ہونا نون یا جمع تنوین کے کے ساتھ ساتھ ہوگا، جیسے جیسے انہوں نے نون مثال جمع دی ہے کہ یعنی ما فی السماء نبئکم قدر راحت بالاخسرین صحابا، اخسرین یہ یا نون پھر جمع ہے. تکتیری تنوین اور کے ساتھ ہوگا تمیز اس کی جیسے علامت یہی ہے اندی احد اس میں عشر تام کی. رجلا اور وزید امالن یہ اکثر من تمیز ہے، کمالا. اس کو اس نے تو نصب یہاں دیا. پہ اور رجلا کے مشبہ اوپر جو ہے نون وہ مشبہ تنوین ہے. اسی طرح آخر میں مشبہ من نون کبھی استاد کے جی کیا بعد ہوتا ہے؟ مالن جو ہے جو وہ اکثر نون یہ جو ایسا بشر نون ہے ممیز جو تھا، اور جو تمیز جمع کے وائی نون کے آخر مشابہ میں ہے. مالن اس کے اوپر تنوین کے اچھا ساتھ. اچھا ہے بھی جمع ہو جمع ہے جمع استاد جی. جی ہاں اچھا جی جمع آگے ہے آگے لیکن یہ پڑھیں. نون میں یعنی اتنی یا طاقت نون نہیں ہے تسنیہ جتنی کے ساتھ طاقت جو ہوتی ہے جیسے جمع کے نون میں اندی ہوتی ہے لیکن کفیزان صرف اس کے اندر برن، مشابت ہے یا وہ. نون ہاں. جمع کے ساتھ اچھا جیسے یہ حل مشابت ہو گئی، ننبئکم یعنی جو بالاکثرین نون کے ساتھ جمع اعمالا. نون کے ساتھ.
या یہ मुशाबे بھی اس नून کی جو ہے जमा نا के عشرون जी ہے، یہ اس کی علامت ہے، اور درہمن یہ بس تمیز یہاں اس کو یہ تھوڑا سا نسب دیا، مشکل ہے، اور اسے تھوڑا تائسون دیکھ تک لیتے ہیں۔ اضافت جیسے ہو کسی کے ساتھ، اسم کا جسم تام، کی دوسرے اسم اسم کے تام ساتھ، تمیز کو جیسے نسب دیتا ان ہے، دی اسم تام یعنی پورا ملوہو، اسم، یہ ملوہو یہ پورا اضافت ہے، اسم اس میں یعنی تام ہوا، اور اصالن تمیز یہ کو جو ہے نا اسم اس تمیز وقت کو نسب نسب دیا۔ دے گا جب وہ خود پورا ہوگا، اور پورا ہونا جی کیسے صحیح، ہوتا ہے؟ تام کہتے ہیں پورا صحیح ہے ہونا، استاد اور جی۔ پورا ہونا کیسے ہوتا ہے؟ جی ٹھیک وہ ہے ماشاء تنوین اللہ۔ کے ساتھ ہوگا، جیسے جی مثال کوئی کے اور طور پر ساتھی پوچھے، مساوی سوال ما پوچھنا فی ہے کسی نے؟ السماء قدر راحتن، اب راحتن کے اوپر تنوین آ گئی یہ تو عثمان یہاں دریس، یہ تنوین عثمان کا دریس صاحب؟ آنا جی نے سر جی۔ بتا دیا کہ یہ اسم پورا ہو گیا۔ ہاں اگر راحتی، اگر ماشاء ہم اللہ، اس کیا کے اوپر مصروفیت ہے آج کل آپ ایک زیر کو۔ لگا دیتے، سر یہ آج کل تو دو بس اسی زیریں پہ نہ لگا ہوں، لگاتے تو پھر یہ 4 دن سے جو ہمارے